چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں دو سیگمنٹس ہیں۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ تو بچوں اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ سید محمد بلال حسین۔ سید محمد بلال۔ اور آپ کا نام؟ عبد الرحمن۔ عبد الرحمن۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ فرمان علی آفریدی۔ فرمان علی۔ اور آپ کا نام؟ محمد زیاب اتاری۔ محمد زریاب اتاری۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں قرآن پاک کی آیت کو سیکھنے سے پہلے قرآن پاک ہی کی ادائیگی کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم نے وقف کی علامات کے قواعد شروع کیے تھے، تو آج انشاءاللہ ہم صاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ صاد کے بارے میں۔ پیارے بچوں، جہاں بھی آیت کے درمیان یہ صاد لکھا ہو تو وہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ اور یہ صاد وقف مرخص کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ وقف مرخص۔ اب آگے بڑھتے ہیں آج کی آیت کی جانب۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف حمزہ کیا ہے؟ حمزہ۔ اب پیارے بچوں، میں نے اسے کہا حمزہ، ایسا کیوں؟
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ الف پر جب کوئی حرکت نہ ہو تو اسے الف کہتے ہیں، لیکن جب اس پر کوئی حرکت آ جائے تو یہ الف نہیں رہتا بلکہ اسے حمزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں۔ اب اس حمزہ کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر۔ کیا کہتے ہیں؟ زیر۔ اور جس حرف پر زیر ہو اس حرف کو کہتے ہیں متحرک۔ کیا کہتے ہیں؟ اور متحرک حرف کو پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ایسے حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ذال کیا ہے؟ اب ذال ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ذال، دوسرا حرف ہے زا اور تیسرا حرف ہے ضا۔ جب ہم ذال کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اور جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، اور جب ہم ضا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں بھی ذال کی طرح سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، لیکن اس میں اور ذال میں فرق اس طرح ہوگا کہ ذال کو ہم باریک پڑھیں گے اور ضا کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ یعنی اسے پڑھیں گے ذال زبر ذا، اور اسے پڑھیں گے زا زبر زا، اور اسے پڑھیں گے وا زبر وا۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ اب اس ذال کے نیچے آپ کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ متحرک کہتے ہیں۔ اور متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم ذال کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف نون کیا ہے؟ اور اس نون پر جو آپ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جزم۔ کیا کہتے ہیں؟ اور جس حرف پر جزم ہو اسے کہتے ہیں ساکن۔ کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ اب ساکن حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ساکن حرف کو اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے، یعنی یہاں نون ساکن ہے تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف ذال سے ملا کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ پھر اس کے بعد آ رہا ہے با۔ کیا آ رہا ہے؟ اور پیارے بچوں شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب آپ کو نون ساکن کے قواعد پڑھائے تھے تو میں نے یہ بتایا تھا کہ نون ساکن کے بعد جب حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا۔ تو ایسی صورت میں ہم نون ساکن کو میم سے بدل دیں گے۔ کس سے بدلیں گے؟ کس سے بدلیں گے؟ میم سے بدلیں گے، اور وہاں پر گننا کر کے پڑھیں گے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ اب یہاں با پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف عین، اس پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے بھی کہتے ہیں زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ثا، اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر۔ اور جس حرف پر زبر ہو اسے بھی زیر والے حرف کی طرح متحرک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ اب متحرک حرف کو کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ ایسے حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، تو یہاں پر بھی ہم با، عین اور ثا کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے عین۔ پیارے بچوں یہ عین ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے عین اور دوسرا حرف ہے حمزہ۔ جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے، اور جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے، یعنی اسے پڑھیں گے عین زبر ع، اور اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ۔ پیارے بچوں اسے جھٹکا نہیں دیں گے کیونکہ اس پر زبر لگایا ہے۔ میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ زبر والے حرف کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ پڑھیں حمزہ زبر آ، آ آ۔ فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ پھر ثا بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ثا، دوسرا حرف ہے سین اور تیسرا حرف ہے صاد۔ جب ہم ثا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اور جب ہم سین اور صاد کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی۔
لیکن سین اور سواد میں فرق اس طرح ہوگا کہ سین کو ہم باریک پڑھیں گے اور سواد کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے جن کو موٹا پڑھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ یعنی اسے پڑھیں گے سا زبر سا، زبر سا، اور اسے پڑھیں گے سین زبر سا، سین زبر سا، اور اسے پڑھیں گے صاد زبر سا، صاد زبر سا، سا سا، سا سا، سا۔ سا۔ فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف حمزہ کیا ہے؟ حمزہ، اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر، تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف شین، اس پر کون سی شکل ہے؟ جزم، جزم، اور جزم والے حرف کو اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم شین کو اس سے پہلے والے متحرک حرف حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف قوف کیا ہے؟ قوف، اب قوف بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے قوف اور دوسرا حرف ہے کاف۔ جب ہم قوف کی ادائیگی کریں گے تو اسے موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور جب ہم کاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے، یعنی اسے پڑھیں گے قوف زبر قا، قوف زبر قا، اور اسے پڑھیں گے کاف زبر کا۔ کاف زبر کا۔ فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ اب یہاں قوف پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کھڑا زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر، اور پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھڑا زبر والے حرف کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف کے برابر۔ ایک الف کے برابر۔ تو یہاں پر بھی ہم قوف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہا کیا ہے؟ ہاں، اس ہا پر کون سی حرکت ہے؟ زبر، پھر اس کے بعد آ رہا ہے الف، اور الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ الف مدہ، کیا ہوگا؟ الف مدہ، الف مدہ، اور الف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر بھی اسے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی کے ساتھ ہماری اس آیت کے قواعد مکمل ہوئے، اور آخر میں ہے گول دائرے کا نشان، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جہاں بھی یہ نشان ہو وہاں پر ٹھہر جانا چاہیے، تو یہاں پر بھی ہم وقف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ اب آئیے ذرا ہم اس آیت کی مل کر ہجے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، ذال نون زیر دن، زال نون زیر زن، ایدن، اذن، با زبر با، با زبر با، ایدم با، اذن با، عین زبر ع، عین زبر ع، ایدم با، اذن با، ثا زبر ثا، تا زبر سا، ثا زبر ثا، تا زبر سا، ایدم بعثا۔ اذن بعثا۔ پیارے بچوں سا کو جھٹکا نہیں دیں گے، سا پر زبر ہے، اور زبر والے حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں نا، تو یہاں پر بھی ہم سا کو بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اذن بعثا، اذن بعثا، حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زبر اش، قوف کھڑا زبر قا، قاف کھڑا زبر قا، اشقا، اشقا، ہا الف زبر ہا، ہا الف زبر ہا، اشقاها، اشقاها، اذن بعث اشقاها، اذن بعث اشقاها، اذن بعث اشقاها۔ اذن بعث اشقاها۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ اب آئیے ذرا ہم اس آیت کو مل کر دہراتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اذن بعث اشقاها، اذن بعث اشقاها، اذن بعث اشقاها، اذن بعث اشقاها، اذن بعث اشقاها۔ اذن بعث اشقاها۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن،
चलो सीखें कुरान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद हमजा बुरहान है और मैं आपको अपने सेगमेंट जिक्र नेमत में खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, यूनिक, कलरफुल, फ्रेग्रेंस और डिफरेंट शेप्स रखने वाले फ्लावर्स बहुत सारे लोगों को पसंद होते हैं, जबकि कुछ फ्लावर्स अपने स्पेशी के लिहाज से भी काफी अट्रैक्शन रखते हैं। और आज हम आप बच्चों के लिए इन्हीं फ्लावर्स में शामिल एक ऐसी फ्लावर के बारे में इंफॉर्मेशन लाए हैं। इसे सनफ्लावर कहा जाता है क्योंकि ये अपनी डायरेक्शन सन यानी सूरज की जानिब रखता है। जैसे जैसे सूरज अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, ये फ्लावर भी सन की डायरेक्शन के मुताबिक अपना एंगल सेट करता रहता है। बच्चों, सनसेट यानी सूरज के ग्रूब होने के वक्त ये फ्लावर अपनी डायरेक्शन ईस्ट की जानिब कर लेता है। ये फ्लावर प्लांट्स फैमिली ऑस्ट्रेसियाई से ताल्लुक रखता है। इस फ्लावर को अमेरिका के शहर कैंसस का स्टेट फ्लावर भी कहा जाता है और चूंकि इस स्टेट में सनफ्लावर की प्रोडक्शन दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में ज्यादा है, इसलिए इसे ऐसा कहा जाता है। ये प्लांट सबसे पहले मैक्सिको में काश्त किया गया और इस वक्त जो कंट्रीज इसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं उनमें रशिया, यूक्रेन, अर्जेंटीना, फ्रांस, तुर्की, चाइना, स्पेन, अमेरिका की कंट्रीज शामिल हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सनफ्लावर प्लांट में लार्ज फ्लावर हेड मौजूद होता है। सनफ्लावर प्लांट हाइट में तकरीबन 1 से 3 सेंटीमीटर तक बढ़ता है, जबकि इस पर आने वाला फ्लावर का डायमीटर 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है और हर प्लांट एक या ज्यादा से ज्यादा 2 फ्लावर्स तैयार करता है। सनफ्लावर प्लांट के लीव्स ब्रॉड, रफ और ज्यादातर ऑल्टरनेट होते हैं और इनका कलर ग्रीन होता है। प्यारे बच्चों, इस प्लांट के सेंटर में आने वाले फ्लावर का कलर येलो होता है, जिसमें बहुत सारी पेटल्स मौजूद होती हैं। इन्हें डिस्क फ्लावर कहा जाता है क्योंकि ये राउंड शेप में होते हैं जो दूर से देखने पर एक डिस्क की तरह नजर आते हैं। इन्हीं फ्लावर्स के बीच में इनके सीड्स मौजूद होते हैं। प्यारे बच्चों, सनफ्लावर की तकरीबन 70 से ज्यादा वैरायटीज मौजूद हैं, जिनको 3 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इनमें जायंट सनफ्लावर, डॉर्फ सनफ्लावर और कलर्ड सनफ्लावर शामिल हैं। बच्चों, जायंट सनफ्लावर कनाडा और अमेरिका की कंट्रीज में मौजूद हेलियानथस स्पेशीज से ताल्लुक रखता है, जो हाइट में तकरीबन 4 मीटर तक बढ़ता है। इसके लीव्स पतले, जबकि इस पर आने वाला फ्लावर ब्राइट येलो कलर का होता है। बच्चे, डॉर्फ सनफ्लावर स्मॉल साइज सनफ्लावर होते हैं। ये प्लांट्स मल्टीपल सनफ्लावर्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं और इनके स्मॉल साइज की वजह से ये इजीली इंडोर या आउटडोर ग्रो कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, कलर्ड सनफ्लावर्स ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है जिन पर आने वाले फ्लावर्स डिफरेंट कलर्स के शेड्स रखते हैं, जैसा कि इनमें ब्राइट येलो, कॉपर, रेड, ब्राउन, ऑरेंज और बाई कलर्ड यानी 2 कलर्स एक साथ रखने वाले फ्लावरिंग प्लांट्स शामिल हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक सनफ्लावर में तकरीबन 1000 सीड्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हेल्दी फूड तैयार करने के प्रोसेस में यूज किया जाता है। इसके अलावा इन सीड्स से कुकिंग ऑयल भी तैयार किया जाता है। प्यारे बच्चों, सनफ्लावर्स में जिंक, कॉपर, विटामिन, क्रोमियम और कैरोटीन मौजूद है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। प्यारे बच्चों, सनफ्लावर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, शुगर लेवल को कम करता है और हमारी बॉडी में मौजूद फैटी एसिड को खत्म करता है। सनफ्लावर हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और हार्ट की वर्किंग को प्रॉपर करता है। सिर्फ यही नहीं, हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके हमें डिफरेंट बीमारियों के जर्म से महफूज रखता है। प्यारे बच्चों, सनफ्लावर के सीड्स से ऑयल हासिल किया जाता है, जिसको खाने में यूज किया जाता है। इसके अलावा ये ऑयल छोटे बच्चों को बॉडी मसाज देने और स्किन को शाइन रखने के लिए भी यूज किया जाता है। तो बच्चों, आपने देखा और जाना कि सनफ्लावर अल्लाह पाक की कितनी जबरदस्त नेमत है। हमें अल्लाह पाक की हर नेमत का ना सिर्फ शुक्र अदा करना चाहिए, बल्कि इन नेमतों को यूज करना चाहिए ताकि हम हेल्दी और एनर्जेटिक रहें। इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट जिक्र नेमत कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में एक नई नेमत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड कीप वॉचिंग किड्स मदनी चैनल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह।
جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا